الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم سامعین، یہ ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 8 ہے۔ اس کا موضوع ہے وضو کا ثواب اور طریقہ۔ حضرات محترم، ہمارے دین نے ہمیں پاک رہنے کی بہت تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مطلب یہ کہ اس میں ایسے اچھے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں مسجد قباء اور مسجد نبوی کے نمازیوں کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ پاک ہونے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ پاکی سے یہاں جسم کی پاکی بھی مراد ہے اور اعمال کی پاکی بھی مراد ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاکی کا خوب خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی صفات میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان۔ مطلب یہ کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اس حدیث سے بھی پاکی کی انتہائی عظمت اور فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایمان لانے سے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وضو غسل سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے پاکی کو آدھا ایمان فرمایا گیا۔ حضرات محترم، شریعت نے ناپاکی کی 2 قسمیں قرار دی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، جیسے مثلا آدمی کا پاخانہ پیشاب وغیرہ، اسے نجس کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن شریعت کے حکم سے ثابت ہوتی ہے، جیسے وضو نہ ہونا، غسل واجب ہونا، اسے حدث کہتے ہیں۔ وضو نہ ہونے کی حالت کو حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں، اور غسل واجب ہونے کی حالت کو حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی کہتے ہیں۔ حدث اکبر کو جنابت بھی کہتے ہیں، اور جس پر غسل واجب ہو اسے جنبی بھی کہتے ہیں۔ اور ایک یہ بات بھی سمجھیے کہ دین کے احکام کی مختلف قسمیں اور درجے ہیں۔ چنانچہ جو کام کرنے کے ہیں ان کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 مستحب اور نفل۔ ان میں سے فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کو کرنا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی کام کو چھوڑنے میں گناہ ہے۔ لیکن واجب چھوڑنے میں سنت مؤکدہ سے زیادہ گناہ ہے، اور فرض چھوڑنے میں واجب سے زیادہ گناہ ہے۔ اور جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 حرام، نمبر 2 مکروہ تحریمی، نمبر 3 مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی میں گناہ نہیں، لیکن اس سے بچنا بہتر ہے۔ مکروہ تحریمی اور حرام دونوں کے کرنے میں گناہ ہے۔ اب وضو کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان تشریف لائے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مومنوں کی جماعت، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ میں اس بات کی تمنا رکھتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے دوست بھی ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں
جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے جو لوگ ابھی نہیں آئے، آپ قیامت میں انہیں کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے پاس سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے گھوڑے ہوں اور وہ نہایت سیاہ گھوڑوں میں ملے ہوئے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑے پہچان لے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قیامت کو وضو کے اثر سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، لہذا اس علامت کی وجہ سے میں انہیں پہچان لوں گا اور میں حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا۔ اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھائی اور ساتھی ہونے کی دونوں نسبتیں حاصل ہیں، جبکہ بعد والوں کو صرف دینی بھائی ہونے کی نسبت حاصل ہے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن وضو کے اعضاء کا سفید ہونا اس امت کی خصوصیت ہے، دوسری امتوں کو یہ بات حاصل نہ ہوگی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر بہت زیادہ شفقت اور عنایت ہے۔ اور چوتھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بھائی کے لفظ سے یاد فرمایا ہے اور ہم سے ملنے کی تمنا ظاہر کی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی اور سعادت کی بات اور کیا ہوگی کہ سید المرسلین اور رحمت للعالمین ہمارا ذکر کریں اور ہم سے ملنا چاہیں۔ اس محبت اور شفقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹیں اور اس بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیں۔ محترم سامعین، اب وضو کرنے کا طریقہ سمجھیے۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے پاک ہونے کی نیت کر لے۔ بغیر نیت کے وضو کا ثواب نہ ہوگا، اگرچہ وضو ہو جائے گا۔ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور سب سے پہلے 3 دفعہ گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے تاکہ میل کچیل دور ہو جائے۔ اگر روزے سے نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح پورے منہ میں پانی پہنچائے، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے کیونکہ اس سے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے اس طرح ناک صاف کرے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ جس کا روزہ ہو وہ نرم ہڈی سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ پھر سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 دفعہ چہرہ دھوئے۔ دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچائے تاکہ کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر 3 بار دایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے۔ انگوٹھی، چھلا وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنا ہو اسے ہلا لے تاکہ کہیں اس کے نیچے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے۔ کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے اور کان کے اوپر کے حصے کا انگوٹھوں سے مسح کرے۔ پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ بدعت ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ 3 بار دایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ۔
مطلب یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ وضو کا تفصیلی طریقہ ہے۔ اس میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض چیزیں سنت ہیں اور بعض چیزیں مستحب ہیں۔ وضو کے فرائض۔ وضو میں صرف 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، ایک دفعہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، اب وضو کے فرائض کے بارے میں کچھ احکام سمجھیے۔ نمبر 1، انگوٹھی چھلا وغیرہ اگر اتنے ڈھیلے ہوں کہ ہلائے بغیر بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلا لینا مستحب ہے، اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ نمبر 2، تھوڑی کا دھونا فرض ہے، بشرطے کہ اس پر بال نہ ہوں یا اس قدر کم ہوں کہ جلد نظر آئے۔ نمبر 3، ہونٹ کا جو حصہ منہ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ نمبر 4، داڑھی یا مونچھ یا بھویں اتنی گھنی ہوں کہ جلد نظر نہ آئے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بلکہ وہ بال ہی جلد کے قائم مقام ہیں، ان پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ نمبر 5، بھویں یا داڑھی یا مونچھ اس قدر گھنی ہوں کہ ان کے نیچے کی جلد چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں اتنے بالوں کا دھونا فرض ہے جو چہرے کی حد کے اندر ہیں، باقی بال جو حد مذکور سے آگے بڑھ گئے ہوں ان کا دھونا فرض نہیں۔ نمبر 6، اگر آنکھ یا منہ کو زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ کا کچھ حصہ خشک رہ گیا یا آنکھ کے کونے میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ حضرات محترم، اب وضو کی سنتیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، بسم اللہ کہنا۔ نمبر 4، کلی کرنا۔ نمبر 5، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 6، مسواک کرنا۔ نمبر 7، پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 8، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 9، کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 10، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13، مسلسل وضو کرنا کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لے۔ محترم سامعین، یہاں پر ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 8 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کلپ نمبر 9 وضو کے فضائل و احکام کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت طریقے کے مطابق وضو کرنے کی توفیق دیں۔ آمین۔